اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 110 تا 120، سورۃ آل عمران، پارہ چوتھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہاری یہ شان ہے کہ تم اللہ کے احکام لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچاتے ہو، خود بھی عمل کرتے ہو اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہو۔ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تم اللہ کی نافرمانیوں سے، رسول پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی یکتائی پر، اللہ کے بے مثل بے مثال ہونے پر، اللہ احد ہونے پر یقین رکھتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہترین یہ فیصلہ ہوتا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان میں نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں تمہیں ان کی کوئی بھی کاروائی ضرر نہیں پہنچائے گی، الا اذى، مگر دکھ تکلیف دینے والی کہانیاں وہ دہراتے رہیں گے، اور اس طرح کی شرارتیں اور اس طرح کی کوششیں وہ کرتے رہیں گے۔ لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، اور اگر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، تمہارے اسلام کو مٹانے کے لیے، تمہیں مسلمان ہونے سے روکنے کے لیے، مسلمان بن کر رہنے سے روکنے کے لیے آئیں گے، جب تم سے لڑائی لڑنے کے لیے آئیں گے، اگر تم میدان عمل میں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ تمہارے مقابلے میں گیدڑ کی طرح دب دبا کے بھاگ جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک مسلمانوں کے لیے۔ ثم لا ینصرون، پھر وہ مقابلے میں آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہوں گے، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، ذلت ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر جو ذلت بنائی ہے اس سے وہ نکل نہیں سکتی ہیں، الا بحبل من اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے قرآن پر عمل کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، رسول پاک کا کلمہ پڑھیں، رسول پاک کی تعلیمات پر عمل کریں۔ الا بحبل من اللہ حبل من الناس، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ مخلص ہو کر ساتھ چلیں، اور مسلمان ان سے معاہدہ کر لیں، تو اس معاہدے کے ساتھ اگر وہ جئیں گے تو ذلت سے، رسوائی سے نکل جائیں گے۔ اگر وہ اللہ کے احکام کے منکر بن کر رہے، مسلمانوں سے ہٹ کر رہے، تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ وباء بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں مبتلا رہیں گے، مستحق رہیں گے۔ ضربت علیہم المسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر مسکنت، فقیری ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، اور اللہ کے احکام کا انکار کرتے کرتے اس حد تک باغی ہو گئے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، معصوم نبی، پاک ہستیاں ان کے پاکیزہ خون میں ہاتھ رنگے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانیاں اور بغاوت اس حد تک ہو گئی تھی کہ وہ حد سے آگے نکل گئے تھے، اس لیے ان پر ذلت، رسوائی اور مسکنت ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے اور قیامت تک ہے اور قیامت تک رہے گی کہ جو راتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔
یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسی ہستیاں ہیں، وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہیں، اور وہ حکم دیتے ہیں اللہ کا، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے احکام کا حکم دیتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے منع کرتے ہیں، اور وہ ہر نیک کام میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں، اس کو ادا کرنے میں وہ سبقت لے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ صالحین ہیں، نیک لوگوں سے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ اور جو بھی تم نیک کام کرو گے اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دے گا، اس کا اجر دے گا، اس کی شکل میں انعام دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان اور باغی اور منکر ہوں گے، آخرت میں حشر والے دن ان کی نہ ان کی اولاد کام آئے گی، نہ ان کے مال کام آئے گا، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، جو انہوں نے مال خرچ کیے ہوں گے بھلے کے کام میں، فلاح کے کام میں، لوگوں کی انسانیت کی بھلائی کے کام میں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کاشتکار نے فصل کاشت کی اور وہ ہری بھری ہو گئی، اور اچانک اس پر ایسی آندھی آئی، ایسی ہوا چلی جس میں برف ہی برف تھی، اور اس نے اس کھیتی کو بے نام و نشان کر دیا۔ حشر والے دن ان کی اتنی بڑی نیکیاں جو این جی اوز کی شکل میں، جو انسانیت کی بھلائی کی شکل میں ہوں گی، وہ آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یأتونکم خبالا۔ ہے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا رازدان کسی کو نہ بناؤ، دوست با اعتماد کسی کو نہ بناؤ، اور اگر معاملات میں، معاشرت میں مسلمانوں کے علاوہ کسی سے لین دین کرتے ہو تو خیال رکھنا کہ اس لین دین میں، اس تعلق میں، اس علیق سلیق میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ لا یعلونکم خبالا۔ اور اگر اللہ کے منکروں کے ساتھ دوستی کرو گے تو یاد رکھو وہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ ودوا ما عنتم۔ اور ان کی ہر وقت خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں وہ نشان عبرت بنا دیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم۔ بغض ان کے منہ سے نکل رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جو بغض زبانوں سے مسلمانوں کے خلاف ہے اس سے بڑا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر۔ جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غصہ اور نفرت ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ قد بین الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اگر تم اس پر سمجھو، عقل سے سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دون ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ اے مسلمانوں، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، تمہارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ منافقت اس درجے کی ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تو ایک ہی ہیں، ہم تو آپس میں سب کچھ برابر ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ اور جب وہ علیحدہ
ہوتے ہیں تو اس وقت اتنا غصہ ان میں ہوتا ہے مسلمانوں کو کاٹ کھانے کا، مسلمانوں کو بے نام و نشان کرنے کا، اللہ کے احکام ختم کرنے کا، اس کا اللہ تعالیٰ نے استعارہ بتایا ہے کہ جس طرح ایک آدمی بہت کسی پر غصے ہو جائے اور اس کو کچا چبانے پہ، مطلب یہ ہے بالکل ختم کرنے پہ آ جائے، تو اس کے غصے کی جب انتہا ہوتی ہے تو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ تو اپنی انگلیاں کاٹ کھا رہا ہے۔ تو اس سے بڑا غصہ دشمن کو یا اپنے مخالف کو زیر زمین کرنے کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان میں یہ غصہ اس حد تک ہے کہ تمہیں زیر زمین کر دیں، لیکن جس کو اللہ بچائے اس کو کون مار سکتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، جب ان کو تم اس حالت میں دیکھو کہ حد اعتدال سے بھی تمہاری نفرت میں بڑھ گئے، تو یہ کہو قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ تم اپنے غصے میں خود ہی مرو، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے، اچھے حالات آ جائیں، معاشرتی اچھے حالات آ جائیں، ملکی اچھے حالات آ جائیں، مالی اچھے حالات آ جائیں، اور تم خود کفیل ہو جاؤ، تو ایسی باتیں، ایسی تمہاری حالت، ایسا تمہارا رہن سہن ان کو بالکل نہیں پسند ہے، وہ ان کو ایک پل نہیں بھاتا ہے۔ اور جب تم کسی مصیبت میں آ جاؤ، معیشت کے حوالے سے تم زوال پذیر ہو جاؤ، معاشرت کے حوالے سے تم زوال پذیر ہو جاؤ، اخلاقیات کے حوالے سے تم زوال پذیر ہو جاؤ، اللہ کے نافرمان بن جاؤ، رسول پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے لگ جاؤ، تو ایسی باتیں ان کو خوش کرتی ہیں۔ ان تسؤکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کیدہم شیئا۔ جب تمہارے حالات دگرگوں ہو جائیں تو تم کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے، کسی سے کاسہ بھیک کسی کے سامنے رکھنے کے بجائے تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے حالات سختی والے آئے ہیں اس پر صبر کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آنے کا حق ادا کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَیدُہم شیئا۔ مشکلات میں جب تم صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں آؤ گے، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو گے، تو ان کی کوئی تدبیر بھی تمہیں کوئی ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ تمہارے مخالفین کا ہر کام تمہیں نقصان دینے والا ہے یا فائدہ دینے والا ہے، یا اچھی سوچ والا ہے یا بری سوچ والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ کنٹرول میں ہے۔